میں عزیز احمد خان ایڈوکیٹ عزیز نگر یوٹیوب کے توسط سے آپ سے ہم کلام ہوں۔ میرا تعلق صوفیاء کے شہر ملتان سے ہے۔ میں اس چینل کے خاص ایپیسوڈ لائیو ود عزیز خان میں آپ سے ہم کلام رہتا ہوں۔ میں نامور شخصیات کے انٹرویوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے نامور قانون دان اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں، لیکن آج میں اس چینل کے توسط سے، جس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں، میں الائیڈ بینک کے ملازمین سے بطور خاص مخاطب ہوں، کیونکہ میرا الائیڈ بینک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میں الائیڈ بینک کی ملک کی تنظیم ABL آفیسرز فیڈریشن آف پاکستان کا 25 سال تک پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ میری مزدوروں اور ملازمین کی اس جد و جہد کے کئی مراحل ہیں۔ بینک کے موجودہ انتظامیہ کے سربراہ نعیم مختار کی جانب سے ملازمین نے اپنی پینشن اور واجبات کے سلسلے میں جو مقدمات سپریم کورٹ سے مکمل طور پر جیتے ہوئے ہیں، انہیں ہیلے بہانوں سے جس طرح سے وہ رد کر رہے ہیں، ان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ملازمین کے حقوق انہوں نے جس طرح سے غصب کر رکھے ہیں، ان کے خلاف صرف صدائے احتجاج بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نے آج ان کو ایک آئینہ بھی دکھانا ہے اور پروگرام کے دیکھنے والوں کو الائیڈ بینک کی تاریخی نجکاری کے حوالے سے بعض حقائق کا انکشاف کرنا ہے، چونکہ میں ان کا عینی شاہد ہوں۔ میں بطور خاص یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم مکمل طور پر ان ساتھیوں کے ہمراہ ہیں، انہیں سپورٹ کریں گے جن کی سربراہی، جن کی قانونی جد و جہد ہمارے پشاور میں رہنے والے الائیڈ بینک کے عمر رسیدہ پینشنرز، جن کی قیادت ظفر صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے 22 ساتھی ان کے ہمراہ ہیں، اور قانونی جد و جہد میں جو ہمارا مستند ادارہ ہے ایبریوا، جد و جہد کے اس آخری مرحلے میں ملازمین کی نصرت اور فتح کا پرچم بلند کریں گے، بلکہ الائیڈ بینک کی موجودہ انتظامیہ کے سربراہ اور ان کے کارندوں کی لوٹ مار کا ایک منظرنامہ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 20 ڈاکومنٹس ہیں۔ میں ضمناً ذکر کرتا چلوں کہ 1988 کی بات ہے، میں الائیڈ بینک آفیسرز فیڈریشن آف پاکستان کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ 1990 میں سرتاج عزیز کے ساتھ جن 9 افراد نے ملک گیر سطح پر مذاکرات کر کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، مجھے یہ افتخار حاصل ہے۔ مجھے پورے پنجاب کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا، بلکہ الائیڈ بینک میں نے ملازمین کی نمائندگی کی تھی اور ہم سرخرو ہوئے تھے۔ ملازمین کے لیے میری جد و جہد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں ان 5 افراد میں سے ایک شخص ہوں جنہوں نے 11 اگست 1991 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے الائیڈ بینک کا حق ملکیت لیٹر آف ایکسیپٹنس ریسیو کیا تھا۔ میرے ساتھ الائیڈ بینک آفیسرز فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکریٹری، جو میرے دست راست تھے، عثمان کاڑا والا مرحوم تھے، اور سید شاہد حسین نقوی، ورکر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری، الائیڈ بینک مینجمنٹ گروپ کے سربراہ جناب خالد لطیف، جو اللہ کے فضل و کرم سے حیات ہیں، کہ میں الائیڈ بینک کی نجکاری کا نہ صرف مرکزی کردار ہوں، بلکہ ان تمام تر حقائق اور رازوں سے واقف ہوں جو درون پردہ میرے سامنے ڈسکس ہوتے رہے، اور جن کو میں جانتا بھی ہوں، اور اب میں ان سے پردہ بھی اٹھاؤں گا۔ نہ مجھے کسی تحریک کی قیادت کا اب شوق ہے۔ ایوان عدل پہ مقتدر شخصیات سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا، غریب ملازمین کی جانب سے،
کہ سپریم کورٹ کے بڑے بینچ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے باوجود، جس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوتی، صرف اجرا کی کارروائیاں پشاور ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں، جنہیں وہ اپنے ہیلے بہانوں سے، وکلاء کی مدد سے تاریخیں لے کر روز بروز آگے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 2-3 سال بیت چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ روز الائیڈ بینک کی جانب سے جو پوسٹ ایبریوا کے دوست لگاتے ہیں، ان میں لوگوں کی ریلت کا، موت کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایسی کئی باتیں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا، لیکن میں یہ عرض کر دوں، الائیڈ بینک کا حق ملکیت لینے کے لیے ہم نے جو گروپ تشکیل دیا تھا، الائیڈ مینجمنٹ گروپ، میں 1995 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تحلیل کے بعد بننے والے اس گروپ کا وہ رکن ہوں جو الائیڈ بینک کے ملازمین کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ میں نمایاں حیثیت سے دوبارہ فائز کیا گیا تھا۔ میں 1995 کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پاس بہت سارے ثبوت و شواہد موجود ہیں، ڈاکومنٹس ہیں۔ نعیم مختار صاحب، آپ نے جس طرح سے اس بینک کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنے، اس سے میں واقف ہوں، چونکہ آپ کی مجھ سے لاہور میں 2004 میں ملاقات ہوئی تھی، اور میں اس کا ریکارڈ جو اخبارات میں چھپا وہ اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کسی کو نوکریوں سے نہیں نکالیں گے، آپ ہماری مراعات نہیں روکیں گے، لیکن آپ نے ہماری پینشن منجمد کر دی، آپ نے ہمارے اربوں روپے ہڑپ کر لیے اور انہیں واپس نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے، کینسر سے متعلق جو بل بھیجے گئے انہیں ریجیکٹ کر کے سرد خانے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ میں آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ ہم متحد ہیں، بے شمار ڈاکومنٹس ہیں۔ ملازمین کے لیے پھر میری یہ التجا ہے کہ وہ اپنے فورم کے ساتھ، ایبریوا کے ساتھ منسلک رہیں، یکجہتی رکھیں، ظفر صاحب کی قیادت میں ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ میں بطور کارکن اعلان کر رہا ہوں کہ عزیز احمد خان آپ کے ساتھ ہے۔ الائیڈ بینک قانونی اعتبار سے ہمیشہ ملازمین کی ملکیت رہے گا۔ میں نے یہاں پھر یہ عرض کرتا چلوں، 2014 میں پھر میں نے نواز شریف کو کمپلینٹس کی تھیں، تحریری کمپلینٹس ہیں، مجھے جوابات ملے۔ نعیم مختار صاحب، آپ نے مینیج کر کے وہ سرد خانے میں جوابات رکھوا دیے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ان ساری چیرہ دستیوں کا میں پردہ فاش کروں، جبکہ لوگ اپنے حقوق کے لیے ایک بار پھر سے متحرک ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ الائیڈ بینک کے بے گناہ لوگوں کے حقوق کا پرچم میں ان کے ساتھ مل کے بلند کروں۔ جن بے ضمیروں کو آپ نے کچھ دینا تھا، انہیں نام نہاد لیڈروں کو آپ نوازتے رہے، وہ جعلی لیڈر آپ کے ملازم بن کے آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، انہی کی وجہ سے آج الائیڈ بینک کی تحریک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کے بھی بے شمار میرے سینے میں نہ صرف راز ہیں بلکہ حقائق ہیں۔ پہاڑوں سے اترنے والے وہ جنگلی لوگ، انہوں نے کسی نے وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ قبول کر لیا اور کسی نے نام نہاد تسبیح پکڑ کے الائیڈ بینک کے ملازمین کا خون بیچا۔ لیکن ایک لفظ ہوتا ہے مکافات عمل۔ یہ لوگ اب تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے اربوں روپے آپ سے کمائے یا کروڑوں روپے کی رشوت لی، آج وہ بے ضمیر الائیڈ بینک کے ملازمین کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے الائیڈ بینک 2006 میں کیوں چھوڑا تھا۔ آپ کی ہدایت پر خالد شیروانی نے میرے خلاف ایک بازار گرم کر رکھا تھا، اور میں یہ بھی کہتا جاؤں، یہ جملہ میں بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ الائیڈ بینک آفیسر فیڈریشن کے چند نام نہاد لیڈر جو اس دنیا میں کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے 2002 میں ہماری مراعات منجمد کرائی تھی۔ میری اگر یہ آواز ہمارے محترم ذی وقار ججز صاحبان سن رہے ہیں تو وہ یہ جان جائیں کہ آپ کے فیصلے کو اس نے ٹرن ڈاؤن کر رکھا ہے۔ اس نے پیسے کے بل بوتے پر آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہونے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں۔ جو بے ضابطگیاں ہوئیں، قانون کو جس طرح سے پامال کیا گیا، اس کا جائزہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا شیخ نعیم مختار یہ بینک لینے کا اہل تھا بھی صحیح یا نہیں، اور کیا انہوں نے اس کی پیمنٹس اکارڈنگ ٹو سٹینڈرڈ کی تھی یا نہیں۔ لیکن ہمارا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق پینشن کے وہ منجمد شدہ واجبات جو تقریباً 7-8 ارب روپے کے قریب ہیں، اور الائیڈ بینک کسی بھی وقت دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اس نے اپنی جیب سے نہیں دینے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے پابند کیا جائے
تاکہ الائیڈ بینک کے لوگ اپنے سرمایے سے جو انہیں قانونی ان کا حق ہے انہیں مل سکے۔ میری تمام ملازمین سے یہ التماس ہے کہ اس عزیز نگر یوٹیوب چینل کو وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک آپ میرا انتظار کیجئے، میں بہت سارے تحریری شواہد اور حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے الائیڈ بینک کی تاریخ کا یہ منظرنامہ مجھ سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اللہ آپ کی اور آپ کے گھروں کی حفاظت کرے۔ میں بطور کارکن آپ سب دوستوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نگہبان۔